تم پر کتنے نقش لگے ہوئے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں. تم بھی تو ایک بت ہو نا. اے چلتے پھرتے انسانوں، اے بولتے کھاتے سوتے سلاتے، اے سنتے سناتے انسانوں، تم بھی تو ایک بت ہی ہو نا. تم پر کتنے رنگ چڑھ گئے ہیں، تم پر کتنے رنگ آ گئے ہیں، تم نے کتنی صورتیں بدلی ہیں. تمہاری نظافتیں، لطافتیں، حقیقتیں، کیفیتیں، بہجتیں، یہ بساط و نشاط و یہ ارتباط کی یہ مرحلے، یہ ساری چیزیں تم پر آئیں. کبھی کچھ پہلے چھوٹے سے تھے، پھر بڑے ہوئے بدل گئے، پھر اس سے اور بڑے ہوئے بدل گئے، پھر اس سے اور بڑے ہوئے بدل گئے. پہلے بال نہیں تھے، اب بال آئے. پہلے کالے تھے، پھر سفید ہوئے، پھر وہ بھی گئے. پھر ایک دن ہوا کہ تم نشے میں تھے، پھر کبھی شاہی تخت پر بیٹھے، کبھی گدا تھے، کبھی شاہ تھے، کبھی جنگل میں تھے، کبھی منگل میں، کبھی دنگل میں، کبھی حیرت میں، کبھی محبت میں، اور کبھی ہوش میں، کبھی بے ہوشی میں، کبھی سکر میں، کبھی صاحب میں، کبھی علم میں، کبھی مسجد میں، کبھی مندر میں. کہاں کہاں تم پھرتے رہے ہو، لیکن تم بھی تو بدلتے رہے ہو نا. تم پر بھی تو بہت سی مہریں لگی ہوئی ہیں، اور تم بھی بدلو. تمہارے لیے بھی میں نے ایک آگ رکھی ہوئی ہے، جب تک اس میں سے نہ گزرو تمہاری حقیقت بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گی. تمہارے لیے بھی ایک آگ رکھی ہم نے، اور جلانے والا تمہیں جلائے گا. میرا کوئی واقف آئے گا تمہیں پکڑ کے میرے رسول کے عشق کی آگ میں جلائے گا. وہ سارے نقش مٹا کے توحید کا نقش جمائے گا، اور جب توحید کا نقش جمائے گا تو آواز آ جائے گی عرش کی بلندیوں سے، الانسان سری وانا سرہ. یہ جو اب بدل کے چمک کے، یہ جو اب بدل کے چمک کے، یہ اجالوں میں دھل کے، یہ نور کی کرنوں کا ہار پہن کے جو سامنے آیا ہے، یہ میری توحید کا راز ہے، میں اس کا راز ہوں. الانسان سری وانا سرہ، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور میں اس کا راز ہوں. میں اس کا پردہ ہوں، یہ میرا پردہ ہے. میں اس کی حقیقت ہوں، میں اس کی زندگی ہوں، میں اس کی زندگی ہوں. یہ ہے میرا نشان. میں اس کی جان ہوں، یہ میرا نشان ہے. لیکن یہ مقام کس نے دیا؟ عشق نبی نے دیا. کس نے دیا؟ عشق نبی نے دیا ہے. اگر دنیا کی آگ سونے کو بے غبار بنا کے خالص بنا سکتی ہے، تو عشق نبی کی آگ صرف صورت نہیں بدلتی، صرف صورت نہیں بدلتی، صرف زبان نہیں بدلتی، صرف حال نہیں بدلتی، بلکہ لازوال کا دوست بنا دیتی ہے. اس ذات لازوال کا دوست بنا کے رکھ دیتی ہے. حضرات پھر جو ایک دفعہ جل جائے نا، جو ایک دفعہ جل جائے اور جل کے نکل کے پک کے آ جائے، اس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے. اس کو دوبارہ نہیں جلایا کرتے. یہ اصول نہیں ہے. جو عشق رسول کی بٹھی سے جل کے باہر آیا ہو تو واپس قبر میں جائے تو اسے جلایا نہیں جاتا، سلایا جاتا. اسے جلایا نہیں جاتا، اسے سلایا جاتا ہے. اور جو اندر آتے ہیں اس کا حال دیکھنے والے، وہ جاتے ہوئے کہہ جاتے ہیں، پردہ منہ پہ ڈال کے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. کملی والا فرما گیا ہے کہ اس کو کہو سو جاؤ، جب قیامت آئے گی تو تم یہاں اٹھا لیں گے. تو وہ صبح قیامت تک سو جاتا ہے. اس لیے اب اس کا تغیر نہیں ہے، چونکہ وہ ایسی آگ سے نکل کے آیا ہے کہ کوئی آگ، جس آگ سے دوزخ کی آگ پناہ مانگے، اس آگ میں جو جل کے آیا اسے دوزخ کی آگ کیوں جلائے گی؟ اچھا سنو یار، بات تو آ گئی نا حدیث پاک کے سامنے. اسی شعر کے ماتحت کہ جب پل صراط پر سے گزریں گے نا عاشقین رسول، بندگان خدا، عاشقین رسول، بندگان خدا، جب پل صراط پر سے گزریں گے تو ان کی رفتار اتنی تیز ہوگی جتنی آپ کے خیال کی رفتار ہے. تو فرمایا گیا اتنا ہی تیز عاشق رسول بندہ خدا پل صراط پر سے گزرے گا، اتنا تیز جائے گا. کمال ہے. اور اتنی تیزی سے گزرنے والا وہ عاشق رسول جب گزرے گا تو جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی.
جہنم سے فریاد کی آوازیں آئیں گی اور جہنم بولے گا کیا؟ اے عاشق رسول، تجھے واسطہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور تیزی سے گزر، تیرے عشق کی آگ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ تجھ میں جو عشق کے جلوے ہیں، یہ جو انگارے ہیں، یہ شعلے ہیں، یہ تیرے اندر جو عشق کی لپکتے شعلے ہیں، اس سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اللہ غنی، غالباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میت حاضرہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، میں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ حضرات میں لطیف نقطہ ذہن میں آ گیا، میں عرض کروں، یہ جو کہتے ہیں جلنے سے چھٹے سستے، جس آگ نے تمہیں اچھی طرح جلایا ہے تم سستے کب چھوٹے ہو؟ تیرا رہا اپنا کیا؟ وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، اندر وہ آگ ہے، روح میں، دماغ میں، دل میں عشق رسول کی آگ کے وہ لپکتے شعلے ہیں، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ معلوم ہوا کہ عشق نبی کی آگ کی تپش دوزخ کی آگ پر غالب ہے، تو نتیجہ یہ رہا کہ جہاں عشق رسول کی چنگاری ایک بھی موجود ہو وہاں جہنم نزدیک نہیں جائے گا۔ ایک چنگاری بھی جس کے اندر موجود جہنم نزدیک نہیں جائے گا۔ یہی بندہ جو پہلے کیا تھا، جو عشق نبی میں جل گیا تو اب کیا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایسا انسان عاشق رسول بندہ خدا فرشتوں پر فضیلت رکھتا ہے۔